بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج ایک ویلاگ سے ہٹ کے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں، اور میں بڑی مجبور ہو گئی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے، کیونکہ میرا بہت دل کر رہا تھا اس ٹاپک پہ بات کرنے کو۔ دعا زارا اور ظہیر، سارے لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، ہر جگہ اس کیس کے بارے میں سب کو پتہ لگ چکا ہوا ہے، اور اس کی ساری انفارمیشن آلموسٹ سب کو ہی ہے۔ لیکن جو بیسک چیز میرے خیال میں جو ہم لوگ ڈسکس میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اولاد کو کیا بنا دیا ہے، اور عوام نے اس چیز کو کیا سے کیا بنا دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ سوشل میڈیا کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں اور اپنے بچوں پہ بالکل نظر نہیں رکھ رہے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کو بہت سٹیٹس پہ لے جاتے ہیں کہ بچہ ہمارا تو موبائل ہے، اس کے پاس لیٹسٹ ہے موبائل، اور وہ یہ کرتا ہے، وہ فلانی جگہ جاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ رولز دونوں پہ لگتے ہیں۔ میں اس کیس کے بارے میں یہی بات کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ بچی نے تو جو کارنامہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ کڈنیپنگ ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میری ایک ویو ہے، میں کہ ان کے پیرنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، میں لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک میرا ویو ہے کہ بچی سے بے وقوفی ہو گئی ہے، بچی سے غلطی ہو گئی، اس لڑکے کی باتوں میں پھنس کے وہ باہر نکل آئی، لیکن آگے سے اس کے ساتھ دھوکا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو کتنا خراب کر دیا۔ کچھ یوٹیوبرز نے اس کو لے کے کس طرح سے اپنے پیسے بنانے کے لیے ان کے انٹرویوز کر کے ان کی رنگ برنگی تصویریں لگا کے پوری دنیا میں ان کا اشتہار لگا دیا۔ ان کے پیرنٹس نے اپنی عزت کو سائٹ پہ رکھ کے، اپنے فیملی عزت کو، اس کے نام کو، خاندان کو، سب کو سائٹ پہ رکھ کے اپنی بچی کو بچانے کے لیے کہتے ہیں جان ہتھیلی پہ وہ کر کے وہ پھر رہے ہیں پیرنٹس اس کے۔ پوری دنیا میں اس کیس کے بارے میں شہرت ہو چکی ہے کہ جی کہ دعا زارا کا یہ کیس ہوا، وہ ایسے ہوا، وہ ایسے ہوا۔ ہماری پولیس چاہے وہ پنجاب کی ہے چاہے وہ سندھ کی ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کیا بلنڈرز کیے ہیں، اور یہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ظاہری بات ہے کوئی بڑی پرسنالٹی ہے جو پیچھے ہاتھ ہے جو اس کو کر رہی ہے۔ ظہیر کہاں سے اتنے ایکسپینسز پورے کر سکتا ہے؟ وہ جو اس کی کوارٹر دیکھے ہیں اور جیسے رومز ہیں، جیسے کچھ سب کچھ ہے، جب انٹرویو دینے آتے ہیں تو اتنی زبردست فرنیچر پڑا ہوتا ہے، لیوش قسم کا فرنیچر پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں آکڑ کے، اور بچی کو اتنی اچھی ڈریسنگ کرا کے اس کو میڈم زنیرہ جو سی ہیں وہ کراتی ہیں، اور جو کوارٹر کی حالت نظر آئی ہے جس میں وہ بیٹھی ہوئی ہے چارپی پہ ڈھیر کے اندر، پولیس کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اور وہ جو وکیل صاحب تھے اس کے جس نے نکاح پڑھایا تھا وہ تو منظر سے بالکل غائب ہی ہو چکے ہیں۔ کیس بگڑتے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جبران ناصر جو ان سے ہمارے لائر ہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، بہت خوشیاں دے۔ انہوں نے اس کیس کو پکڑا جب سے بہت پازیٹیو سائنز آ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کے چہرے پہ خوشیاں آ رہی ہیں، امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہے۔ خدا را ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر اتنی نظر تو رکھیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ ہم لوگ اس زمانے میں نہیں رہ رہے۔ میں اگر اپنی بات کروں، تو میں اس بچپن میں جب میرا بچپن گزرا، ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کی فیسلٹیز نہیں تھی، صرف ٹیلی فون ایک ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی اتنی نظریں ہوتی تھیں پیرنٹس کی کہ ہم اتنی دیر سے اپنے فرینڈ سے بات کیوں کر رہے ہیں، دن میں 2 دفعہ کال کیوں آ گئی، اتنی کوشچننگ ہو جاتی تھی۔ اب تو یہ جو موبائل ہاتھ میں ہے یہ تو بہت آفت ہے۔ ہم لوگ پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹی یا بیٹا کدھر گھسے ہوئے ہیں، کتنی دیر سے موبائل یوز کر رہے ہیں، کیا واچ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا دجال ہے، اس سے خدا را اپنی اولاد کو بچائیں۔ دعا زارا جیسی اتنی معصوم بچی جو اس دلدل میں پھنس گئی، اب اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو حفاظت میں رکھے، سب کی بچیوں کی عزتوں کو حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیس کا پازیٹیو سائن اب جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بچی اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جائے گی، لیکن ہماری عدالتوں کو بھی
اس چیز پہ بہت زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ جلد سے جلد کیسز کے فیصلے کرنے چاہیے اور پازیٹیو طریقے سے کرنے چاہیے. اور کہاں جائے انسان؟ اگر یہ ناصر جبران صاحب نہ درمیان میں آتے تو ان کے پیرنٹس کا تو برا حال ہو گیا تھا. مجھے یاد ہے ان کے فادر کی وہ جو فادرس ڈے کے بعد سے وہ اتنے ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، چہرے پہ بہت ہی نا امیدی سی جھلکنا شروع ہو گئی تھی. خاص طور پہ جو میڈم جو ان سے یوٹیوبر جھوٹی یوٹیوبر ہیں انہوں نے جب سے انٹرویوز کرنا شروع کیے تھے اور دینا شروع کیے تھے، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. جن یوٹیوبرز نے ان کی جھوٹی تصویریں اور بنا کے ان کو میک اپ کرا کے اماں بنا کے بٹھا کے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے. ان چیزوں پہ بھی نظر ہونی چاہیے. میں بہت کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن میں نہیں بات کر رہی ہوں اس لیے کہ میری کوئی ورڈ سے ان کے پیرنٹس یا کسی کو کوئی ہرٹ نہ ہو. صرف میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو دعا زارا کا حال ہوا ہے یا ہو رہا ہے، ان کے پیرنٹس کا حال ہو رہا ہے، تو پلیز اپنے پیرنٹس جو سے ہیں اپنی اولاد پہ نظر رکھیں. خاص طور پہ بیٹیوں پہ، بیٹوں پہ بھی رکھیں، کیونکہ بیٹے بھی بہت زیادہ اسپوائل ہو رہے ہیں، بہت زیادہ غلط صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں. ہم لوگوں کو اس کیس کو لے کے ایک سبق سیکھنا چاہیے پیرنٹس کو کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی سٹنگز، ان کی جو ان سے سراؤنڈنگز ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھیں. کسی کی اولاد اس طرح کے سچویشن سے نہ گزرے اور کوئی بھی پیرنٹ اس سچویشن سے نہ گزرے. میری اور تمام پیرنٹس یہی ایک ہے. مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میں ایک نئی ولوگر ہوں، یوٹیوبر ہوں. میں صرف یہ کیس دیکھ کے میرے سے رہا نہیں گیا اور آج میں نے ایک چیز اپلوڈ کی ہے. میں غلط ہوں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں غلط بولی ہوں کسی بات پہ. میرے بتانے کا مقصد صرف یہی تھا، ایک شیئر کر رہی تھی میں اپنی فیلنگ، کہ جو بھی اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. میں اپڈیٹس پہ کچھ نہیں میں ڈسکس کرنا چاہتی، وہ لا کا ہے اور میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتی. جو ہو رہا ہے وہ جبران ناصر صاحب جو ان سے وہ بہت اچھے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور امید ہے ہم لوگوں کو سب کو کہ یہ کیس بہت اچھی طرح سے اب اینڈ پہ پہنچے گا اور پیرنٹس کو کامیابی ملے گی. صرف میری ایک فیلنگ یہی تھی کہ خدا را اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ جو مائیں اتنا فخر کرتی نا کہ ہماری بیٹی اتنی ماڈرن ہے، اس نے یہ پہن لیا وہ پہن لیا، خدا را بچیوں کے کپڑوں پہ نظر رکھیں. بچیاں کس طرح کے کپڑے پہن کے نکل رہی ہیں، یہ چیزیں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. بچوں کی اور بچیوں کی جو ڈریسنگ ہے وہ بہت ہماری فیملی کو کاؤنٹ کرتی ہیں. ہمارے بہت مینرز اس میں آ جاتے ہیں. بچیوں کی ٹائٹ کپڑے اور چھوٹے کپڑے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ بہت سٹیٹس میں جا رہے ہیں، ہم لوگ بہت ایلیٹ کلاس میں جا رہے ہیں. یہ چیزیں بہت بگڑ بھی سکتی ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ باہر کس قسم کے بھیڑیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بچیوں کی ڈریسنگ پہ نظر رکھیں، بچیوں کے فون کے اوپر نظر رکھیں. بچیاں کون سی فرینڈس کے ساتھ پھر رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ کون سی فرینڈس انوالو ہیں، ان کی فیملیز پہ ملیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹس رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بچیوں کی سیٹنگ اچھی فیملی کی بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، بچی کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہی. اسی طرح لڑکوں کے اوپر بھی نظر رکھیں، کیونکہ یہ چیز ہم لوگوں کو رسوا بھی کر سکتی ہے اور سکون کا سانس بھی دے سکتی ہے. دعا زارا کی شکل پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیچاری پھنس چکی ہے، وہ کچھ بھی نہیں اب کر پا رہی، وہ بہت برا پھنس چکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی بچی کو اس طرح سے نہ پھنسائے. اللہ تعالیٰ اس کے پیرنٹس کی شکل دیکھی نہیں جاتی ہے. اس کے فادر ایک ہیرو ہیں جو اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ڈھال بن کے کہ میں اپنی بچی کو بچاؤں گا. ہر فادر نہیں پیچھے جاتا اور بچیاں رل جاتی ہیں، اور ساری عمر پیرنٹس بھی ترستے رہ جاتے، تڑپتے رہ جاتے ہیں، اور اولاد بھی تڑپتی رہ جاتی ہے. ساری بچیاں اپنے آپ کو، اپنے پیرنٹس کی عزت کو سنبھال کے رکھیں. اور مزید میں بس یہی بات کروں گی کہ ہم سب نے مل کے اس کیس کو بہت پازیٹیو سائڈ پہ بھی لے کے گئے ہیں اور نیگیٹو سائڈ پہ بھی لے کے گئے ہیں. کچھ چھوٹے یوٹیوبرز کی باتوں پہ آ کے ہم لوگوں نے بہت غلط کمنٹس پہ یقین بھی کیا ہے، بہت ویڈیوز پہ یقین بھی کیا ہے. اس کی بیک سائڈ پہ نہیں دیکھا کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے.
اور جو کہ اس کیس پہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، جھوٹ کب تک جھوٹ چلتا ہے، سچ تو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیس کو بہت اچھی طریقے سے وائنڈ اپ کرے اور تمام پاکستانیوں کو خوشی ملے کہ دعا زہرا اپنے گھر واپس چلی گئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور اس کی آگے آنے والی زندگی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوشیاں دے اور اس کے پیرنٹس کو سکون کا سانس دے، عزت دے۔ تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، آمین۔ اور میرا بس یہیں تک ہی ہے کہ میں یہی چیز شیئر کرنا چاہتی تھی، اور بھی بہت باتیں ہیں لیکن ٹائم پہ نہیں وہ نکل پاتی ہیں، لیکن آپ شاید میری باتوں سے یہ چیز سمجھ سکتے ہوں کہ میں کیا چیز کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے بات، کہ اولاد کا بہت دھیان رکھیں۔ یہ کیس ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں پہ نظر رکھ لیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں بچے، کیونکہ اس گن میں جو گھس گیا وہ بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ یہ دعا زہرا کی قسمت ہے کہ اس کے پیچھے اس کے پیرنٹس اتنے اچھے ہیں جو اس کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں، ورنہ کوئی پیرنٹس اتنا پیچھے نہیں جاتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، بچے بھی سمجھیں اور پیرنٹس بھی اپنی اولاد پہ نظر رکھیں۔ اللہ حافظ۔